توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلی حضرت نے، اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی، جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں، جب اس سے ملفوظات اعلی حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، تو تمہارے اعلی حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ مرزا محمد علی کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عبارت پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ازواج ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہے اور وہ ان سے شباشی بھی فرماتے ہیں، اور اس سے یہ امپریشن دینا چاہا کہ شباشی کا مراد یہ اہانت ہے، یہ توہین کا لفظ ہے، جبکہ انہیں چاہیے کہ لغت کا مطالعہ کرے۔ شباشی یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے رات کا قیام، رات رہنا۔ اس سے اہانت مراد لینا یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن کے ذہنوں میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ پھر انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ یہی وہ عبارت ہے جس کی وجہ سے میری عقل کی گرہ کھلی اور یہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے صحیح راستے پہ آئے، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو منظور نہیں تھا کہ اس وقت آپ کو ہدایت دے، جس کی وجہ سے آپ قرآن اور حدیث کو نگلیکٹ کر کے غلط راستے پر پہنچے۔ ہم اس پر دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے ازواج نے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال شریف کے بعد ہم میں سے پہلے کون آپ سے آ کر ملیں گے؟ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ سے ملنے کی بات کرتی ہو، پھر یہ کہ کون تم میں سے پہلے آئے گا مجھے کیا خبر غیب کی؟ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ تم میں جو لمبے ہاتھ والی ہے، یعنی صدقہ زیادہ دینے والی ہے، وہ سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملے گی۔ تو کون پہلے ملے گی اس کی بھی وضاحت فرما دی، علم غیب کا اظہار بھی ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ملاقات کو ثابت بھی فرمایا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی حدیث پاک سے جب یہ ثابت ہے کہ ان کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے ملاقات کریں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی، جس کی روشنی میں ہمارے بزرگان دین نے یہ بتایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی، برزخی زندگی، یہ دنیاوی سی ہے، حقیقی ہے، حصی ہے، اور ان کے ازواج ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو حدیث پاک کی روشنی میں بتایا، اس کو لے کے یہ کہنا کہ یہ توہین ہے اور اس کی وجہ سے میں صحیح راستے پر آیا، اس سے ہٹ کر صحیح راستے پر آیا، تو در حقیقت آپ صحیح راستے پر نہیں آئے بلکہ آپ حدیث پاک کا انکار کیے ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن نشیں ہو جائے کہ سیدنا امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طبقات میں یہ تحریر فرمایا انہ علیہ السلام حی فی قبرہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہر زمانے میں، اور یہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی حقیقی رہے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر شریف میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، اذان و اقامت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ تو ہم الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے حدیث پاک کی روشنی میں بتایا۔ اور جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو ایک اور حدیث پاک جو صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال شریف سے پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا جس پر وہ رو پڑی، پھر دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا جس پر وہ مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ،
اس مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ میں رو پڑی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، اے فاطمہ میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی۔ ملنے کا لفظ موجود ہے اس حدیث پاک میں۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ملاقات ثابت ہے۔ تو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ملاقات کا انکار کرنا، جبکہ واضح طور سے حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے مرزا انجینئر صاحب ہو یا دیگر وہابیت، نجدیت، دیوبندیت کے فالوورز ہو، یا جو بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہے اور اس طرح کی جہالت والی باتیں کرے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد لوگوں تک یہ پہنچانا تھا کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخی کی، جبکہ آپ کا یہ کہنا حدیث پاک پر جا کے پہنچتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ اس طرح کے تہمت لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے قیامت تک کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی بیویاں ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی یہ مقدس بیویاں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ملاقات کا ثابت ہونا، جبکہ وہ حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں بلکہ ایمان کے لٹیروں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم